تو ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب اپنے آپ کو دوبارہ سے دلیل بن کے وکالت کرے گی کہ آپ دیکھو, اور وہ حدیث بار بار ہر نسل سنائے گی کہ اگلی نسل اور بھی بہتر پہچان لے گی قرآن کے پیغام کو. تو مفتیان کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن سائنسی کتاب نہیں, تو مفتی صاحب کو میں جواب نہیں دیتا ہوں کہ قرآن تو فقہ کی کتاب بھی نہیں تھی, اس میں تو فقہ تو آپ نے بڑی اچھی طرح نکال لیا. قرآن سیاسیاتی کتاب بھی نہیں تھی, سیاست بھی بڑی اچھی طرح نکال لی. قرآن وہ والے علوم کے بارے میں بیسک پرنسپلز دیتا ہے تاکہ ہم ان پرنسپل سے لے کے شروع کریں. یہ تینوں چیزیں کپل کریں گے کہ زیادہ تر لوگ سوچتے نہیں, دوسرا آپ نے اپنا نہیں باقی لوگوں کا بھی ذمہ لینا, یہ فطرہ کی آواز ہے, تیسرا جو طاقت میں ہوگا اسی کا نظام لوگ نیچرلی مانیں گے, چاہے وہ چاہتے ہوں یا وہ نہ چاہتے ہوں, وہ مانیں گے ہی مانیں گے. ان تینوں اصولوں کو اکٹھا کریں گے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کامیابی دنیا کی نہیں ہوگی تو آخرت کی بھی دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ یہ جو اس وقت کا جو دور چل رہا ہے, جو مدرسے کا جو سسٹم ہے, آپ بھی اسی سسٹم سے نکل کے آئے ہیں, لیکن آپ کا منہج تھوڑا سا مختلف محسوس ہوتا ہے. ابھی جیسے آپ نے آیتیں پڑھی ہیں اس کے اندر تو لگ رہا ہے کہ آپ نے اوپر سے نظر ہٹانی نہیں ہے جیسے آپ نے ذکر کیا. تو اب اگر یہ چیز طریقہ قرآن بیان کر رہا ہے تو آج کل کی ریلیجیس کلرجی, جو ریلیجیس کے مولوی حضرات ہیں, مولوی طبقہ ہے, وہ اس چیز سے قاصر کیوں نظر آتا ہے اور آج کل کے جو سولوشنز ہیں وہ کیوں نہیں دے پا رہا؟ سر میں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں آپ کو. طلبہ دو طرح کے آپ بنا لیں, ایک ہے جو مخصوص ماحول میں پڑھ رہے ہیں اور ایک ہے جو پڑھے لکھے نوجوان ہمارے اسکول کے کالجز کے. اچھا, آپ نے ہماری کلاسز ہوتی ہیں وہ بھی دیکھی ہوں گی, ہم کلاسز جب لے رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر بچے اسکول کے ہوں گے, یونیورسٹیز کے اس ٹائپ کے بچے ہوں. سر ایک سال کے اندر, ایک سال بہت دور ہے, یہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں قرآن فہمی کے اندر جو 7 سال 8 سال میں مدرسے کا طالب علم بہت دور ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اگر دیکھیں گے تو سمپل پڑھانے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جب آپ کسی بھی طالب علم کو پڑھانے والے کے سپرد کر دیتے ہیں نا تو سر بالکل اب وہ اسی نے نفسیات بنانی ہوتی ہے, اسی نے ذہن بنانا ہوتا ہے, سوچ اسی نے سب کچھ کرنا ہے. اس لیے کہتا ہے نا ماں جو ہے نا پہلا مدرسہ کہلاتی ہے, اس لیے کہ اسی نے سارا سب کچھ اسی نے بنانا ہے. اب میرے اگر مدرسے کے اندر بالفرض بار بار روزانہ لیکچرز کے اندر تقلید سکھائی جا رہی ہوگی کہ جس کے اندر دروازے بند ہو جاتے ہیں, جس کے اندر آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے, آپ نے آگے تحقیق کرنی نہیں ہے, جو تحقیق ہے ہو چکی ہے, تو میرا شعوری غیر شعوری طور پر تو ایک ذہن بن گیا کہ یار میرے پاس سب کچھ ہو چکا ہے, آگے میں کہاں سے نکلوں. تو سر اس لیے وہ طلباء جو عام طور پہ مدارس سے پڑھتے ہیں, آپ دیکھیں گے وہ ایک تقلیدی سوچ کے اس ماحول کے اندر رہتے ہیں. اس کے اندر ان بچوں کا قصور نہیں ہے سر, میں کہتا ہوں مجھ جیسے پڑھانے والوں کا قصور ہے کہ انہوں نے ان کی نفسیاتی ایسی بنا دی. لیکن اب اسٹوڈنٹس کو چینج کر دیں, آپ یہی بچے جب اسکول کالج والے ہیں وہ پڑھنے آ رہے ہیں, سر ان کے سوالات وہ ہوتے ہی نہیں ہیں جو ایک مدرسے کے طالب علم کا سوال ہوتا تھا. مدرسے کے طالب علم کا سوال سر یہ رد المختار کی عبارت میں کیا لکھا ہے, سر ان کا سوال سائنسی ہوگا, فلسفی ہوگا, زبردست قسم کا ہوگا, ہمیں خود سیکھنے کو ملتا ہے. کئی دفعہ سوالات ایسے آتے ہیں جسے ہمیں سیکھنے کو مل جاتا ہے, یار ہم اس معاملے میں چلو تحقیق کرتے ہیں. تو سر زاویہ بہت الگ ہے, گراؤنڈ بہت الگ ہے, نفسیات بہت الگ ہے ان دونوں کی. یہ فرق ہے سر. جو آپ کہہ رہے ہیں نا مدارس والے طلباء ان کا ذہن اس طرف کیوں نہیں آ رہا, اس کی میں نے وجہ بیان کرا. بھائی آپ متفق ہیں اسی وجہ سے, آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ پوری طرح متفق ہوں میں. مسئلہ یہ کہ نفسیات, میرا خیال ہے مدرسے میں بھی اسکول میں بھی نفسیات جس طریقے سے منطق پہلے پڑھایا جاتا تھا اس سے سمجھ آتی تھی کہ سوچنا کیسے ہے. بالکل اسی طریقے سے نفسیات جو ہے نا وہ پڑھانی بہت ضروری ہیں مدرسے کے اندر. ہر اسکول میں مدرسہ تو قرآن پڑھا رہا تو سب سے پہلے تو پرائرٹی نمبر 1 پہ مدرسہ آ جاتا نا. سو اس کو پرائمنگ کہتے ہیں سائیکالوجی میں, کہ ایک پورا کا پورا پیراڈائم تباتر کے ساتھ چلتا آ رہا ہو تو نسلیں, اگلی نسلیں پچھلی نسلوں کی سوچ سے پرائم ہو چکی ہوتی ہیں. وہ باؤنڈری سیٹ کر لیتے ہیں, وہ باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں کہ یہ غلط ہی ہوگا اسی لیے اس طرف گئے ہی نہیں, حالانکہ ایسا کچھ وجہ نہیں ہوتی. وہ کوئی بھی تقاضے ہو سکتے ہیں کہ ایک دور کے فقہا ایک خاص ڈائریکشن میں نہیں سوچے, کیونکہ اس وقت وہ مسئلے شاید آئے نہیں, یا پھر وہ آئے بھی تو اس لیول کی اس سے بھی بڑے مسائل وہ ڈیل کرتے رہے. جیسے آج کل کے تمام تر فقہا سیاسیات کے اوپر بہت زیادہ مرکوز کر دیے گئے ہیں مجبوراً, کیونکہ ہم ایسے دور میں زندہ ہیں. سو 50 سال بعد اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو آج کل کے دور کے فقہا کے بارے میں ایک حتمی رائے 2-3 کیٹیگریز میں قائم کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان فقہا کو جو آج کل زندہ ہیں ان کو باقی کے معاملات کے آنسر نہیں آتے تھے یا ادھر سوچنا نہیں چاہتے تھے, مگر ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب سینہ بسینہ چلتے ہیں, سند لے کے چلتے ہیں, تو ہم سائیکولوجیکلی ہماری نفسیات ڈیزائن ہی ایسے ہوئی ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی سوچ کو اپنی سوچ کی باؤنڈری بنا لیتے ہیں اور اسے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے رہتے ہیں. اور قید خانہ اپنا سائز چھوٹے سے چھوٹا کرتا رہتا ہے. قید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مفروضہ خود اپنے آپ کو سیلف امپوز پرزن میں ڈالتا ہے. یہ قید ہم نے خود بنائی ہوئی ہوتی ہے, کیونکہ بات دین کی بھی ہے, آخرت کی بات ہے, اللہ کے ڈر کی بات ہے. تو ہمیں احتیاط کے زمرے میں بھی صرف عقیدت نہیں ہوتی, احتیاط بھی ہوتی ہے کہ ہم ادھر نہ ہی جائیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے جو نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا تھا کہ ایک نسل ان کو عقیدت میں بڑا مانتی ہے تو اس سے اگلی نسل اس عقیدت کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتی ہے, 3 نسلوں بعد وہ باؤنڈری پوجا تک پہنچ جاتی ہے. سو بالکل ایسے ہی اس احتیاط کے ساتھ بھی ہوتا ہے. سو ابھی اس وقت معاملات ایسے ہیں
کہ آج کل کے زیادہ تر فقہا کے بارے میں اگر آپ ان سے کسی بھی قسم کا گلوبل ایشو، پولیٹیکل ایشو، فائنینشیل ایشو یا پھر کسی ایسی نوعیت کے اندر آئیں کہ جہاں پہ بچہ ایکسپوز ہو گیا آج کل، بیکاز انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر معاملہ ہر جگہ تک پہنچ رہا ہے، علم والی بات ایسے ایسے جہلات تک بھی پہنچ رہی ہے، جو 18 سال 16 سال کے لڑکے لڑکیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے، تو ان کے ذہن میں سوال تو آئیں گے، مگر جب وہ فار ایگزامپل بٹ کوائن کا یا یہ جو اسلامک بینکنگ کا کوشچن ہے، یہ عام بندے کا سوال نہیں ہے، عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بینکنگ کیا ہوتی ہے، اسلامک بینکنگ کے اصول کے، مگر اب اس کے ذہن میں یہ شورش آ جاتی ہے کہ کوئی تو بات ہے جو مجھے بھی پتہ ہونی چاہیے، یا پھر سوچنے کا ایک سوال کرنے کا ایک وہ بھی بن گیا ہے نا، ایک دور بھی چل پڑا ہے ہر بچہ، کیونکہ ایکسپوجر مل گیا، مگر جب وہ فقہا کے پاس جاتے ہیں تو فقہا سے وہ والے پیراڈائم کے اندر، پیراڈائم سے باہر نکل کے سوچا نہیں جا رہا ہوتا. سو اس لیے زیادہ تر لوگ، فار ایگزامپل آپ نے جس طرح کہا تھا نا کہ یہ رائے بن چکی ہے کہ اسلام کوئی سائنسی، قرآن کوئی سائنسی کتاب تو نہیں ہے، قرآن کوئی طب کی کتاب تو نہیں. میں ابھی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ساحل میاں جو ہے نا وہ قرآن کو سائنسی کتاب بنا رہے ہیں. قرآن طب کی کتاب نہیں ہے، قرآن نبی اخلاقیات کے لیے آتے ہیں. یہ وہ پیراڈائم ہے، یہ پرائم ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے بزرگان نے ان باؤنڈریز کے اندر رہ کے سوچا تھا، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ فرض ہے کہ باؤنڈری کے اندر رہ کے سوچے. ابھی شیخ نے جو حدیث سنائی ہے اس کو میں ری ایٹریٹ کر دوں، کیونکہ شیخ نے حدیث کا حوالہ دیا ہے، حدیث سنائی نہیں، کیونکہ انہوں نے شیخ نے مفروضہ یہ قائم کیا کہ حدیث آپ نے پڑھی ہی ہوگی، حجت الوداع کی حدیث ہے، کوئی چھوٹی حدیث تو ہے نہیں کہ کوئی کہیں کسی ایک مسئلے کے اوپر کہیں پہ کسی جگہ پہ فقہ کی کتابوں میں لکھی ہو. یہ تو بچے کو پتا ہے کہ آخری خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ کیا دیا کہ پیغام پہنچاؤ جو کہ میں نے تم تک پہنچا دیا ہے. اب لمبی حدیث ہے، میں تو آخری حصہ ریٹریٹ کر رہا ہوں جو کہ شیخ نے بھی بتایا ہے کہ جو تم جس بندے کو پیغام پہنچاؤ گے دنیا کے دوسرے کونوں میں، اگلی نسلوں میں، وہ سننے والا جس کو تم پیغام پہنچا رہے ہو گے، کس سے ارشاد ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ارشاد کر رہے ہیں کہ وہ تم سے بھی بہتر سمجھ سکے گا میرے اس پیغام کو، قرآن کو. وہ کیسے سمجھ سکے گا؟ جیسے ابھی سورہ یوسف کی آیت شیخ نے سنائی ہے، اس دور کے ٹیلیسکوپ تو نہیں تھی ان لوگوں کے پاس. سورہ قمر میں نوح علیہ السلام کی قوم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اوپر دیکھو آسمان میں نشانیاں ملی، کیا ان کے پاس ٹیلیسکوپ تھی؟ قرآن اس بات کی خود گواہی، یہ صورتیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ آگے والے علوم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات پوری طریقے سے سٹیمپ ہو جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے کہ یہ واحد طریقہ ہے کہ آپ اگلی نسلوں کو قرآن پہ ٹرین کریں، کیونکہ وہ جو آثار من علم بڑھنا شروع ہوں گے، وہ آثار زیادہ سے زیادہ ملیں گے اگلی نسلوں کو، تو وہ قرآن بھی بہتر سے بہتر سمجھ رہے ہیں. اب ٹیلیسکوپ آ گئی ہے، آپ آرام سے ہم وہ نشانیاں دیکھ سکتے ہیں جو 1000 سال پہلے نہیں دیکھ سکتے تھے. اور یہ بہت ہی بڑا کبر ہوگا کہ ہم سوچیں کہ ٹیلیسکوپ آ گئی ہے تو اب ہم ساری نشانیاں دیکھ سکتے ہیں. اگلے 500 سال بعد وہ بچے تمسخر کر رہے ہوں گے ہمارا کہ بے وقوف ٹیلیسکوپ کو سمجھتے تھے کہ بڑے تم نے نشانیاں دیکھ لی، پتہ نہیں کیا ایجادات ہونی ہے، کیا نئی انرجی کی سورس نکلانی ہے، کیا اور کوئی ڈسکوری ہو جانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے ڈیزائن میں رکھا ہوا ہے کہ انسانوں کو کب کیا چیز دینی ہے، کب کس چیز کے لیے ریڈی ہوں. تو اس وقت کے دور کے انسان ہم پہ ہنسیں گے کہ یار کتنا کیبر تھا ساحل میاں، تم سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کی تھیوری فائنل ہے، تم سمجھتے تھے کہ پین روز کے بلیک ہول فائنل ہے، تم سمجھتے تھے کہ مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ جیسے شیشوں کے تھرو تم دیکھو گے اور تمہیں اصلیت پتہ چل جائے گی. کیا پتا کیا چیز نکلے. تو ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب اپنے آپ کو دوبارہ سے دلیل بن کے وکالت کرے گی کہ آپ دیکھو، اور وہ حدیث بار بار ہر نسل سنائے گی کہ اگلی نسل اور بھی بہتر پہچان لے گی قرآن کے پیغام کو. سو اس لیے میں جب بھی کوئی مفتیان کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن سائنسی کتاب نہیں، تو مفتی صاحب کا میں جواب میں ہی دیتا ہوں کہ قرآن تو فقہ کی کتاب بھی نہیں تھی، اس میں تو فقہ تو آپ نے بڑی اچھی طرح نکال لیا. قرآن سیاسیاتی کتاب بھی نہیں تھی، سیاست بھی بڑی اچھی طرح نکال لی. قرآن وہ والے علوم کے بارے میں بیسک پرنسپلز دیتا ہے تاکہ ہم ان پرنسپل سے لے کے شروع کریں. اگر یہی اصول یہ کتاب اگر سائنسدانوں کو اس طریقے سے پہنچا دی جاتی نا جس نہج پہ سائنسدان سوچتے ہیں، تو خدا کی قسم نسلوں تک وہ احسان ہمارے احسان مند رہتے، مگر ہم پہنچا ہی نہیں رہے ان تک. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ فزکس کی جو کتاب ہوتی ہے وہ میتھمیٹکس کی کتاب نہیں ہوتی، مگر میتھمیٹکس کا علم اس کے اندر پہلے سے پنہا ہوتا ہے. مفروضہ بھی میتھمیٹکس کا ہوتا ہے اور کنکلوژن بھی میتھمیٹکس کی ہوتی ہے. نیوٹن کے لا آف گریویٹیشن اصل میں میتھمیٹکس کے لا، مگر پڑھائے فزکس کی کتاب میں جاتے ہیں. سو فزکس کی کتاب میں کوئی یہ کہے کہ سر یہ فزکس کی کتاب ہے، یہ میتھمیٹکس کی نہیں ہے، تو یہ انتہائی بڑی بے وقوفانہ اسٹیٹمنٹ ہوگی. بالکل اسی طریقے سے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن آسمان دروازے ہو جائے گا. یہ دروازے ہونا اصل میں کی ورڈ ہے ادھر. اس میں اخلاقیات کا درس نہیں ہے، اس میں ان معاملات کا درس ہے کہ سوچو تو صحیح کہ تم اس آسمان کو دیکھ رہے ہو، اس میں دروازے کیوں نہیں نظر آ رہے تم. اور میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، اس طرح کی میں آپ کو سینکڑوں کے ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں جو قرآن کی کن اینگل سے کیا بات کر رہا ہے. اخلاقیات کا درس تو ہے ہی، مگر اخلاقیات بھی ہم انہی کے لیتے ہیں. قرآن نے بتا دیا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کر کے دکھا دیا کہ ہم نے اخلاقیات کے اصول بھی انہی کے لینے ہیں کہ جو ہمارے اوپر آقا بن کے آ جاتے ہیں. آقا کون بن کے آتا ہے؟ جو علم کے اوپر ہوتا ہے اور جو طاقت کے اندر ہوتا ہے. قرآن تو پہلے سے کہہ رہا ہے کہ علم اور طاقت دونوں لے کے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کیوں پکڑنی ہے؟ تاکہ تمہاری اخلاقیات نیچے اصول بن کے
کلچر بن کے, رولز بن کے نیچے والے تمہارے مفتوحوں کے اوپر لاگو ہو جائیں, وہ بچ جائیں. اگر تم نے نہ کیا اور تم نے غیر مسلموں کو فاتح بنا لیا تو ان کی اخلاقیات تمہارا دین بن جائیں گی, چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو. سورہ حضرت ابراہیم نے کیا دعا شاہ فرمائی, ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا, کہ مسلمانوں کو کفار کے لیے فتنہ نہ بنا دینا, یا اللہ ہمیں کفار کے لیے فتنہ نہ بنا دینا. کفار کے لیے مسلمان کیسے فتنہ بن سکتا ہے؟ قرآن کا فالوور, اللہ کا ماننے والا, رسول کا چاہنے والا ایک کافر کے لیے فتنہ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ ایسے ہی بن سکتا ہے کہ ہم نے اگر یہ علوم اپنے پاس نہ رکھے, ریسرچ ہمارے پاس نہ آئی, طاقت ہمارے پاس نہ آئی, سیاست ہمارے پاس نہ آئی, تو جس کے پاس آئے گی اس کی بکواس بھی ہمارے لیے لاجک بن جائے گی, اس کی خرافات ہمارے لیے الٹیمیٹ ٹروتھ کی فلیور دے رہے ہوں, جو اس وقت کر رہے ہیں ہم. ہمارے مسلمانوں کا یہی حال ہو رہا ہے, گوروں کی بکواسیات ہمیں لاجیکل لگتی. یہ ڈارون کی تھیوری اگر عنایت حسین بھٹی نے دی ہوتی تو کس نے ماننی تھی؟ ذرا سوچیں تو صحیح, وہ تھیوری ہے مگر لا بنا دی گئی ہے صرف اس لیے کہ وہ اس کا نام چارلس ڈارون ہے. سو یہ معاملہ نفسیات کا ہے. میں اس لیے کہا ہوں نفسیات کا سبق دینا مدرسے کے بچے کو ضروری ہے کہ بیٹا پاور میں نہیں آئے گا تو تیرا حال وہ ہوگا جو تیرے گھر میں مالی کا ہے. تیرا مالی اگر درست بات بھی کرے گا گھر کا چودھری نہیں مانے گا, مگر چودھری بکواس بھی کرے گا تو مالی اس کو دین سمجھ لے گا. اتنے ضروری ہے کہ نفسیات کو سمجھا جائے, تب آپ کو قرآن کی ریکوائرمنٹس پتہ چلیں گی کہ ریسرچ کیوں ضروری تھی. علم کا ہم نے کیا کر لینا ہے؟ علم سے پیٹ تو نہیں پل جاتا, علم سے طاقت تو نہیں آ جاتی, علم سے وہ سارے کے سارے معاملات کا پتہ چلتا ہے کہ اگلا سٹیپس کیا لینے ہیں, پاور لینے کے لیے کون سا سٹیپ لینا ہے, نفسیات کو تابع کرنے کے لیے کریڈیبلٹی کیسے اچیو کرنی. جب کریڈیبلٹی اچیو ہوگی, وہ میں مثال دیتا ہوں, اگر مسلمانوں کے 10,000 ریسرچ پیپر بھی پبلش ہو رہے ہوتے فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس کے, تو لوگوں نے مسلمانوں کے قرآن کو بھی صحیح مان لینا تھا, حالانکہ وہ مسلمان ہونے سے خالی قرآن کے علاوہ فزکس کے پیپر کر رہے ہوتے. مگر ہم نے اس طریقے سے ان لوگوں کو اپنے آپ کو ان کے تابع کر کے رکھا ہوا ہے, جو کہ میرا مقدمہ یہ کہ یہ فطرہ ہے ہماری انسان کی کہ جو طاقت میں ہوتا ہے ہم اس کی ہر غلط بات کو بھی صحیح مانتے ہیں, ہر ان لاجیکل بات کو بھی لاجیکل مانتے ہیں. اس لیے یہ اتنی بیسک ریکوائرمنٹس. آئی ہوپ میں ان سوالات کا بھی جو کہ عمومی طور پہ لوگ سوچتے ہیں کہ سر آپ نے قرآن پاک کو کہیں فزکس کی تابع تو نہیں کر دیا, کہیں میتھمیٹکس کی تابع تو نہیں کرے, نعوذ باللہ. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں میتھمیٹکس سے بہت پہلے کی کتاب ہے قرآن, آدم علیہ السلام سے پیدائش سے پہلے کی کتاب ہے قرآن. میتھمیٹکس کے بعد کے اصول ہیں, قرآن تو پہلے سے بتا رہا تھا کہ یہ تمہارا سپر سیٹ ہے, اس کے اندر سب سیٹس کھلیں گے. سپر سیٹ کا فلسفہ لے لو ہم سے. یہ آپ نے نفسیات کی بات ابھی کی ہے کافی, تو نفسیات میں ایک نفسیات تو آلٹرنیٹ نیریٹیوز بھی تو مل جاتے ہیں نا ہمیں. اب آلٹرنیٹ نیریٹیو یہ ہے کہ جیسے غامدی صاحب کا فلسفہ ہے, ان کی ایک الگ نفسیات ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس اور دنیا و آخرت کے اندر, دنیا کا نہیں آخرت کی کامیابی اس کتاب کا مضمون ہے. تو اس کے لیے جو کچھ بھی ہمیں چاہیے ہوگا بس وہ تزکیہ کر کے ہم چلے جائیں گے دنیا سے اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. کیا یہ نفسیات درست ہے؟ جی نہیں, یہ نفسیات درست اس لیے نہیں ہے کیونکہ دنیا کی کامیابی کا مطلب دنیاوی فلسفے میں کامیابی نہیں ہے. دنیا کی کامیابی کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ اصول مانیں گے, صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط مانیں گے, جس جیسا بننا چاہیں گے, جس کی میمیکری کریں گے نفسیاتی طور پہ, وہ اللہ والے ہی ہوں. دنیا میں کامیابی اس کو کہتے ہیں. عمر بن خطاب کے پاس بینک بیلنس کوئی نہیں تھا, مگر دنیا عمر بن خطاب کی طرف اٹریکٹ ہوتی تھی, ان کی سسٹم کی طرف اٹریکٹ ہوتی تھی. بالکل اسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اخلاقیات کوئی نہیں ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس حق کی تعلیم نہیں دیتا وہ, مگر دنیا امریکہ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. سو دنیا میں کامیابی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ والے اس پیڈسٹل کو اپنے ہاتھ میں رکھیں ہر وقت کہ وہ امر بالمعروف کر سکیں اور ون نہیں منکر کر سکیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کی نشانی بتائی ہے نا. تمام کے تمام مسلمان کے اوپر تو یہ حکم اطلاق کروایا بھی نہیں اللہ نے کہ سارے کے سارے مسلمان ہر وقت امر بالمعروف کریں. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ مقدمہ ہی کھینچا کہ زیادہ تر لوگ اس لیول پہ نہیں آئیں گے. آپ کی کامیابی ایز اے گروپ کامیابی کیا ہے کہ آپ امر بالمعروف کرتے ہیں. اور امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں جو تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں, وہ تو خود ہی کہتے ہیں, آپ کو دلاسا دیتے ہیں, وہ دعویٰ الی الخیر کو امر بالمعروف کہتے ہیں. امر بالمعروف ہوتا ہے قانون آپ کے ہاتھ میں, ورنہ امر کا تو لفظ اصولی طور پہ حکم کا صیغہ ہے. امر کا ورنہ امر کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو اپنے سگے دوست کو, اپنے بیسٹ فرینڈ کو کا امیر نہیں ہوں, وہ بھی میری نصیحت ہی مان سکتا ہے. حکم دینے کی کون سی میری اوقات ہوگی؟ سو پہلے آپ اس اوقات کو پکڑیں گے کہ امر ہمارے پاس ہو تاکہ امر بالمعروف کر سکیں, اور ون نہیں المنکر تو کرنے کی تو کوئی اوقات ہے ہی نہیں عام بندے کی. قانون نہیں ہوگا آپ کے ہاتھ میں تو آپ ون نہیں المنکر کیسے کریں گے؟ تو دنیا کی کامیابی بھی قرآن ایسے ہی بتا رہا ہے کہ دنیا میں کامیاب وہی لوگ ہیں جو اللہ کے قانون کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نافذ کرنے کے لیے کہا ہے کہ وہ نافذ کرنے کی طاقت اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہوں گے. نہیں رکھے ہوں گے تو ایٹ لیسٹ ہر وقت اس طرف کوشاں ہوں گے کہ قانون اللہ کا ہی دنیا میں چل رہا ہو اور قرآن سے ہی چل رہا ہو. اور اگر ہم سے چھن گیا تو کوئی بات نہیں, چھن گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی ہمارے کرتوت کی سزا دے دی ہے, تو اپنا پورا کا پورا معاملہ اس طرف, اپنا رجحان اس طرف رکھو کہ آپ کی کوششیں اس کو ری گین کرنے کے لیے ہوں. کیونکہ اپنا تزکیہ کرنے کی تو کتاب بدھزم بھی نہیں ہے نا, اتنا تو سیلفش نہیں ہو سکتے نا, یہ تو کامن سینس کے خلاف. تزکیہ دنیا کا کروانا ہے نا. اگر آپ نے تزکیہ کرنا تو میں تو اپنے سگے بیٹے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. میں نے اپنے بیٹے کا تزکیہ کیوں کروانا ہے؟ پھر یہ میرے اندر کی آواز ہے کہ میں نے سب کا تزکیہ کروانا ہے. میرے اندر کی آپتی ہے کہ لوگوں کی فکر کرنی ہے
اور ایسا نظام بنایا جائے گا جس سے لوگوں کا تزکیہ آٹومیٹکلی ہو رہا ہو. یہ تینوں چیزیں کپل کریں گے کہ زیادہ تر لوگ سوچتے نہیں, دوسرا آپ نے اپنا نہیں باقی لوگوں کا بھی ذمہ لینا, یہ فطرہ کی آواز ہے, تیسرا جو طاقت میں ہوگا اسی کا نظام لوگ نیچرلی مانیں گے, چاہے وہ چاہتے ہوں یا وہ نہ چاہتے ہوں, وہ مانیں گے ہی مانیں گے. ان تینوں اصولوں کو اکٹھا کریں گے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کامیابی دنیا کی نہیں ہوگی تو آخرت کی بھی نہیں ہوگی.